تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کل اس مہینے میں، جس کو رجب کا مہینہ کہتے ہیں، عام طور سے لوگ اپنے مردوں کے تبارک کرتے ہیں۔ تبارک جو ہے وہ قرآن عظیم میں ایک سورت کا نام ہے جو 29ویں پارے میں شروع میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کو سورت ملک بھی کہتے ہیں۔ تو اس تبارک کی اصل یہ ہے کہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی سورت فرمایا ہے۔ کئی صریح اور صریح حدیث ہیں کتابوں میں اس سورت کے فضائل میں موجود ہیں، اور خاص طور سے انہا تنجی من عذاب القبر فرماتے ہیں یہ سورت قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ تو حدیث شریف میں صرف اتنا ہی ہے، لیکن حدیث شریف میں نہ رجب کے مہینے کا ذکر ہے کہ اس نے ہی پڑھی جائے، اور نہ جمعے کا ذکر ہے کہ جمعے کے دن ہی پڑھی جائے، نہ روٹیوں کا ذکر ہے، نہ 41 مرتبہ گنتی کا ذکر ہے۔ حدیث میں صرف اس کو قبر سے کے عذاب سے نجات دینے والی صورت بتایا۔ تو اس کا ایک رواج بن گیا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر رجب کے مہینے میں لوگ کرتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، جمعے کے دن پڑھتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، روٹیوں چھواروں پہ پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسے ہی پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھا آپ؟ کتنی مرتبہ پڑھ لیں، گنتی کا تعین بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گنتیوں کا تعین کہ اتنی بات پڑھی جائے، روٹیوں چھواروں پر پڑھی جائے، یا جمعے کے دن یا رجب کے مہینے میں، تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ ان میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ اور بھی کسی مہینے میں کوئی تبارک پڑھے تو ثواب پہنچے گا، جمعے کے علاوہ اور بھی کسی دن پڑھے تب بھی ثواب پہنچے گا۔ تو ان چیزوں کو نہ ہم منع کر سکتے ہیں اور نہ ان کو ہم ضروری قرار دے سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی پڑھ رہا ہے، رجب میں پڑھے یا کبھی بھی پڑھے، ثواب اللہ تعالیٰ اس کا اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ سمجھا؟ اچھا، ایک بات یہ عرض کر دوں کہ یہ فاتحہ کے تعلق سے، فاتحہ کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو کھانے پینے کی چیز کو سامنے رکھ کر پڑھنا، جیسا کہ رائج ہے، اور دوسرے ایسے ہی کچھ پڑھ دینا
یا کھلا پلا دینا اور اس پڑھنے کا اور کھلانے کا ثواب جس کو پہنچانا ہو اس کو پہنچانے کی نیت کر لی جائے تب بھی ثواب پہنچ جائے گا۔ مطلب بات یہ ہوئی کہ سامنے ایک تو طریقہ ہے سامنے رکھ کر کے پڑھا جائے، پھر اس کو احباب کو غریب و مسکینوں کو کھلایا جائے اور اس پڑھنے کا کھلانے کا ثواب مردوں کو پہنچا دیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ سامنے نہ رکھا جائے، ایسے ہی کھلا دیا جائے اور نیت کر لی جائے کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے تب بھی ثواب پہنچے گا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، ایک سامنے رکھ کر پڑھنا اور ایک ایسے ہی کھلا دینا سیدھی نہیں کو یا کسی چیز کو ثواب کی نیت سے۔ تو جو لوگ منکر ہیں وہ ایک صورت کو وہ بھی جائز مانتے ہیں، اس کو وہ بھی جائز کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز پکا کے کھلا دی ثواب کی نیت سے تو ثواب مل جائے گا۔ سامنے رکھنے کو پڑھنے کو وہ منع کرتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں ہمارے نزدیک ان کے نزدیک ایک ہی صورت جائز ہے، پکاؤ کھلا دو، سامنے رکھ کر کے پڑھنے کو منع کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک دونوں صورتیں جائز ہیں، سامنے رکھ کر کے پڑھنا بھی اور کھلانا پلانا، اور کوئی ایسے بھی کھلا پلا دے تو ہمارے نزدیک وہ بھی جائز ہے، اس میں بھی ثواب ملے گا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں اس کی وضاحت فرمائی، فرماتے ہیں کہ فاتحہ میں کھانا پینا سامنے رکھنا ضروری نہیں، سمجھے آپ؟ حالت فرماتے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں کھانا پینا سامنے رکھنا اگرچہ بیکار سی بات ہے مگر اس کے سبب وصول ثواب میں کچھ کمی نہیں۔ بیکار سی بات کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ ثواب بڑھے گا نہ اس سے کوئی ہر گناہ ہوگا کہ سامنے رکھنے میں کچھ ثواب زیادہ ہو، ایسا بھی کچھ نہیں۔ ہاں، اور سامنے رکھ کر کے اگر پڑھ کر کے ثواب پہنچائے گا تو فرماتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ سامنے رکھ کر کے پڑھ لیا تو وصول ثواب میں کوئی کمی ہوگی، مطلب ثواب اب نہیں پہنچے گا، الگ کھلائیں گے تب پہنچے گا، سامنے رکھ کر کے پڑھ کے کھلائیں گے تب بھی ثواب پہنچے گا، اور سامنے نہ رکھ کر کے ایسی کھلائیں گے تب بھی ثواب پہنچے گا۔ دونوں صورتوں کو انہوں نے جائز فرمایا، سمجھے؟ اپنے یہاں پہ کچھ غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا ہو گئی ہیں کہ وہ سامنے رکھنے کو ہی فاتحہ سمجھتے ہیں، تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ بلکہ بعض جگہ تو میں نے دیکھا کہ میلاد شریف ہوئی، کوئی پڑھنا پڑھانا ہوا، اس کے بعد فاتحہ ہونا ہے، تو جب تک کہ کھانا پینا سامنے نہ آ جائے اس وقت تک پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ یہ سمجھتے کہتے ہیں کچھ نہیں ہے تو پانی لا کے رکھو۔ مطلب جب ان کا خیال یہ بن گیا ہے کہ اگر کچھ سامنے نہیں ہوگا تو جیسے پڑھنا گناہ ہے، سمجھے؟ یہ ناواقفی ہے۔ بعض عورتوں میں تو اتنی وہم پرستی ہوتی ہے کہ وہ جب تک کہ لوبھان یا اگربتی نہیں سلگا لے گی تب تک مولویوں کو پڑھنے نہیں دے گی کہ ابھی پڑھو مت، رکے رہو بتی سلگا، سمجھے نہیں؟ یہ سب ناواقفی۔ آپ ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں اور سامنے ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، سمجھا آپ؟ اور نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے تلاوت شروع کر دی اور اس کے بعد میں رکھ دیا گیا تب بھی حرج نہیں ہے، نہیں رکھا گیا ایسی کھلا دیا گیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اور جو فاتحہ میں جو قرآن شریف کی صورتیں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کوئی رکوع پڑھتے، سورہ کافرون پڑھتے ہیں، چاروں کل پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور وہ آیتیں پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کا پہلے رکوع کی آیتیں پڑھتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے پورے قرآن میں کہیں سے بھی کچھ بھی پڑھ کے ثواب پہنچا دیا جائے گا، ثواب پہنچ جائے گا، سمجھے نہیں؟ ان آیتوں کا اور سورتوں کا جو تعین ہے یہ شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے،
ہاں کسی مصلحت سے بزرگوں نے ان کو متعین کر لیا ہے. یہ سورہ فاتحہ کے فضائل بہت ہیں، سب جانتے ہیں کتنے فضائل ہیں. تو اللہ شریف کے بارے میں آیا ہے تعدل و ثلث القرآن، اس کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے. سورہ بقر پوری نہیں پڑھ سکتے، اس کی فضیلت بہت ہے، چند آیتیں پڑھ دیتے ہیں. تو وہ کچھ ایک بزرگوں کے معمولات سے ہے، وہ شرائط و واجبات سے نہیں ہے بلکہ بزرگوں کے معمولات سے ہے. اور عام طور سے اس میں ان صورتوں کی فضیلتیں، آیتوں کی فضیلتیں زیادہ آئی ہیں اور پڑھنے کے معمولات رہے ہیں کہ جن میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت کا ذکر ہو. یہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی شان عجیب طریقے سے بیان کی گئی ہے، پڑھنے والے ہی جانتے ہیں. سورہ حشر کا آخری رکوع واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ چند آیتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ڈوبی ہوئی ہیں، اس کے نام آتے ہیں بار بار. خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، عالم الغیب والشہادہ، رحمان رحیم، تو اللہ کے نام آتے ہیں. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو چونکہ اس کی زیادہ اس کا رواج اس لیے بنا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اللہ کا ذکر، اس کی قدرتیں اور حکمتیں، اس کی کاریگری، اس کی وحدانیت، اس کا علو مرتبت، اس کی صمدیت، اس کی بے نیازیت، اس کی یکتائی، ان سب چیزوں کے ذکر میں ان آیتیں مخصوص ہیں. اس لیے بزرگوں کو کیونکہ اللہ کے ذکر سے محبت تھی، اس لیے انہوں نے ان چیزوں کا معمول بنایا، ورنہ پورے قرآن میں اللہ کا ذکر سب جگہ ہے. اور فاتحہ میں کہیں سے بھی کوئی بھی رکوع، کوئی بھی سورت کچھ بھی پڑھ کے بخشے گا، ثواب پہنچے گا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہنچے گا. اور سارا قرآن بہتر ہے، نہایت بہتر ہے. بلکہ یہ سورہ تبارک، اس کی جو فضیلت آئی قبر سے عذاب سے نجات دینے کی، تبارک لوگ کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ اس سورت کو جب آپ پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ ہے. شروع ہوئی سی تو ہوتی تبارک الذی بیدہ الملک، نہایت برکتوں والا اور شان والا ہے وہ پروردگار کہ جس کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر خوب قادر ہے، تو چاہے کر سکتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے پیدا کیا زندگی کو اور موت کو تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کس کے عمل اچھے ہیں. الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا تہ بتہ، پرتوں کے حساب سے اوپر نیچے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اللہ کی پیدائش میں کوئی کمی اور کوئی کجی نہیں پاؤ گے. فارجع البصر، تم اپنی آنکھوں کو لوٹاؤ، پلٹ پلٹ کے دیکھو. حل تری من فطور، کہ تم ان آسمانوں میں، اس کی تخلیق میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی دیکھتے ہو. ثم ارجع البصر کرتین، پھر اپنی آنکھوں کو لوٹاؤ، پھر دیکھو، بار بار دیکھو. ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری آنکھیں دیکھ کر کے لوٹ آئیں گی، پھر جائیں گی. ناکام ہو کر کے، مطلب کمی تلاش کرنے کی نظر سے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ناکام، نا امید ہو کر کے لوٹیں گی. اس کی تخلیق میں، اس کی پیدائش میں تمہیں کوئی کجی، کوتاہی، کوئی نقص دکھائی نہیں دے گا. تو پوری صورت آگے تک آپ پڑھتے رہیے. اس طریقے سے خدا تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا بہترین ذکر ہے. سمجھے آپ؟ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو پڑھنا کوئی ناجائز ہے یا تبارک وغیرہ کوئی ناجائز ہے.
ہاں میں نے عرض کر دیا کہ ان میں ان باتوں کو ضروری سمجھ لینا کہ جمعہ ہی ہو کہ رجب ہی ہو کہ روٹیاں ہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. سورہ تبارک جب بھی جیسے بھی پڑھی جائے گی تو خود کو بھی ثواب ملے گا اور جس کو ثواب پہنچائیں گے اس کو ثواب پہنچے گا. جی نہیں. ایک بات اور فاتحہ کے لیے، فاتحہ کے سلسلے میں بات آئی ہے. ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ فاتحہ کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھ کر کے ان کے ثواب پہنچا دیے جائیں، کھلا پلا دیا جائے. ثواب پہنچانے کے اور بھی طریقے ہیں، ثواب پہنچانے کے بہت طریقے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی بیمار کو دوا دلا دی، غریب آدمی علاج کرانے کے پیسے نہیں، آپ نے علاج کرا دیا اور آپ نے نیت کر لی کہ اس کا ثواب میرے باپ کی روح کو پہنچے، ثواب پہنچ جائے گا. سمجھے نہیں؟ آپ نے کسی کا مکان بنا، غریب آدمی کا ٹوٹا پھوٹا پڑا، صحیح کرا دیا، بال بچے دار آدمی جاڑوں برسات میں پڑا رہتا ہے ایسی بچوں کو لیے، آپ نے اس کے مکان کو صحیح کرا دیا، آپ نے نیت کر لی اس کا ثواب ہمارے باپ کو، ماں کو، جس کو بھی پہنچانا ہو، کسی بزرگ کو نیت کر لی، تو اس میں زندوں کا بھی فائدہ ہے، دنیا سے چلے گئے ان کا بھی فائدہ ہے. سمجھے نہیں؟ کسی آدمی کو کوئی جھوٹا مقدمہ چل رہا ہے، پھنسا دیا لوگوں نے، آپ نے اس کی مدد کر دی، اس کو آپ نے رہائی دلا دی، پیسہ خرچ کر کے نیت کر لی کسی کو ثواب پہنچانے کی، یہ بہترین فاتحہ ہے. کہیں راستہ خراب ہے، لوگوں کو نکلنے میں دقت ہوتی ہے، آپ صحیح کرا دیے، اس کا ثواب کسی کے لیے نیت کر لیے، بہترین فاتحہ ہے. غرض کے یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی فاتحہ ہے، ان کو بھی رہنا چاہیے. اور مطلب یہ کہ ہر ثواب کے جتنے بھی کام ہیں ان سب میں سے کوئی بھی ثواب کا کام کر کے اس کا ثواب کی نیت کسی اور کے لیے کر دینے کو فاتحہ کہتے ہیں. اور اس میں رفاع عام کے کام جو ہوتے ہیں، سمجھے آپ، پبلک لیول کے اوپر جن سے لوگوں کو راحت ملے، سکون ملے، ایسے کام جتنے بھی ہیں وہ سب فاتحائیں ہیں. ہمارے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا ایک مرتبہ. کلکتہ کے کوئی سیٹھ تھے، ماننے والے تھے ان کے، ان کا کوئی کارخانہ تھا، انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اس کارخانے کی آمدنی سے 16ویں حصے سے غوث پاک کی نیاز دلاؤں گا. وہ پیسہ جمع ہو گیا، نیاز کا پیسہ جمع ہو گیا. پھر انہیں پتہ چلا کہ کہیں کسی جگہ کوئی مسجد مسلمانوں کو ملی ہے، پرانی پڑی ہوئی مسجد مسلمانوں کو مل گئی ہے، لیکن اس میں ریپیئر کی، مرمت کی ضرورت ہے، اس کو آباد کرنا ہے. اور وہاں کے لوگ غریب ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو انہوں نے سوچا کہ بجائے جانچ دلانے کے مسجد صحیح کرا دوں تو کیسا رہے گا. دل میں کچھ کسک پیدا ہوئی تو بریلوی کو فتویٰ لکھ کے بھیج دیا کہ غوث پاک کی نیاز کے نام سے جو رقم جمع کی گئی ہے اسے کسی اور کار خیر میں خرچ کر سکتے ہیں. بیران مسجد کو آباد کرنا کیسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہر کار خیر میں خرچ کر سکتے ہیں، اور ویران مسجد کو آباد کرنا سب سے افضل اور مقدم کام ہے. سمجھے؟ یہ ہے سنیت اور یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. انہوں نے سمجھ لیا کہ پلاؤ کھانے اور کھلانے سے حضور غوث اعظم کی روح کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی غوث اعظم کی روح کو ایک خدا کا گھر آباد ہوگا تو ان کو زیادہ خوشی ہوگی. سمجھا؟ ایک بار ان کے مزار شریف جہاں سے وہ مرید تھے، جہاں ان کے سادات کرام کا خاندان ہے، وہاں سے فتویٰ آیا. کسی نے شہزادے نے سوال کیا کہ فاتحہ کی رقم سے کسی طالب علم کی مدد کر دی جائے جو بچے دینی تعلیم پڑھتے ہیں. مولوی لوگ یا مسجدوں کے امام لوگ ہیں، دینی کام کر رہے ہیں، غریب ہیں. سمجھے نہیں؟ یہ مطلب یہ کہ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، غریبوں کے بچے ہیں، قاعدے سپارے نہیں ہیں، کتابیں نہیں ہیں. سمجھے نہیں؟ کپڑے نہیں ہیں، کوئی پریشانی ہے، آنے جانے کے پیسے نہیں ہیں، سفر کے لیے مدد ہوتی ہے طالب علموں کی. تو پوچھا کہ اگر فاتحہ کی رقم سے طالب علم کی مدد کر دی جائے تو کیا ثواب میں کمی تو نہ ہوگی؟ پوچھنے والا پوچھتا ہے. تو جواب میں لکھتے فاتحہ کی رقم سے دینی طالب علم کی مدد کر سکتے ہیں،
اور کہتے ہیں ثواب میں کمی کیا مانا؟ 70 گنا زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے. یہ ہے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، سمجھا؟ کچھ لوگوں نے دنیا میں ہی باور کرا رکھا ہے کہ بس اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ کھچڑے ملیدے پلاؤ بریانی حلوے پوڑی والے مولانا تھے. یہ ذہن دے رکھا ہے، بلکہ اس ذہن سے جو معاشرے میں سماج میں ہمارے جو ایسا معاشرہ ہم نے بنا کے رکھ دیا ہے کہ اس سے ہمارا انٹروڈکشن اور تعارف جو ہو رہا ہے اس تعارف سے لوگ بیجا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بہت سی ذہنیتیں مس گائیڈ ہو رہی ہیں. اس لیے اہل علم کو ان چیزوں کی وضاحت ضروری ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے وہ سب انہوں نے وہی لکھا ہے جو اسلام ہے، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے. سمجھے آپ؟ تو یہاں اس موڑ پر یہ بات آ گئی تھی کہ فاتحہ کا مطلب یہی نہیں ہے کہ صرف کھانے سامنے رکھ کر کھلا پلا دیے جائیں، 10 میں 20 میں 40 میں کر دیے جائیں، بلکہ یہ بھی فاتحہ ہیں کہ رقمیں آپ مسجدوں کو دے دیں، دینی مدرسوں کو دے دیں، طالب علموں کو دے دیں، غریب اماموں کو دے دیں، کسی کے بیمار کا علاج کرا دیں، کسی کی مڑیا صحیح کرا دیں، کسی کے مقدمے سے رہائی دلوا دیں، کوئی راستہ صحیح کرا دیں، کسی کو کوئی پریشانی آپ دور کر دیں، کسی کی بہن بیٹی غریب ہے اس کی شادی میں ضروری خرچہ کر دیں. اس طریقے سے کر کے اگر آپ اس میں نیت کسی کے ثواب کی کر لیں تو یہ بھی بہترین فاتحائیں ہیں، اور ان میں زندوں کے بھی فائدے ہیں اور مردوں کے بھی فائدے ہیں.